لوگوں کے دلوں کو آتش عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرمی سے زندہ کرنے والا ہدی خان چلا گیا، وہ جس نے سالوں بعد اس پشمردہ قوم کی خاکستر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو روشن چراغ بنایا۔ میری زندگی میں عشق رسول کے 3 بڑے حوالے ہیں۔ ایک میرے والد محترم، دوسرا اقبال اور کلام اقبال، اور تیسرا علامہ خادم حسین رضوی۔ ان تینوں میں کلام اقبال مشترک ہے۔ کون اب کلندر لاہوری پکارتے ہوئے اقبال کے شعروں سے دلوں کو گرمائے گا؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کے لیے کس کی زبان تلوار بنے گی اور کس کا جوش و ولولہ دلوں کو زندہ کرے گا؟ اس مملکت خداداد پاکستان کے افق پر اس سورج کے طلوع ہو کر غروب تک کے صرف چند سال ہیں، لیکن ان چند سالوں میں اس افق پر ابھرنے والی یہ وہ شفق ہے جس کی لالی تا دیر دلوں میں زندہ رہے گی۔ اللہ نے علامہ خادم حسین رضوی کو ایک ایسے دور میں اس پشمردہ و افسردہ قوم کو زندہ کرنے پر مامور کیا جو امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجرم پرویز مشرف کا دور تھا، اور پوری دنیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق بھیڑیوں کی طرح امت کی بھیڑوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اعلائے کلمۃ الحق تو بہت دور کی بات تھی، اللہ کے دین سے وابستگی کا اظہار بھی جرم بن چکا تھا۔ گزشتہ صدی میں مسلمانوں پر مظالم کی اگر تاریخ مرتب کی جائے تو مشرف اور عالمی منظر پر چھائی قوتوں کے مظالم کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں یہی دور تھا جب صدیوں سے توہین رسالت کے مسلمہ اصولوں کو چھیڑنے کا آغاز ہوا۔ میدان سیاست میں اس کو آمر اور ڈکٹیٹر کہنے والی پارٹیاں بھی اس معاملے پر اس کی ہم نوا تھیں۔ عافیہ صدیقی سے لال مسجد کے قتل عام، ملا عبدالسلام ضعیف سمیت 600 آزاد مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کرنے سے لے کر پاکستانی ہوائی اڈوں سے 57,000 امریکی طیاروں کی افغان مسلمانوں پر بم برسانے والی پروازوں تک، یہ سب کچھ یہ قوم خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور برداشت بھی کرتی چلی آ رہی تھی۔ تعلیمی ادارے الحاد کی فیکٹریاں بن چکی تھیں۔ انسانی حقوق کے نام پر مغرب زدہ این جی او زادے اور زادیاں امت سے اس کی آخری متاع عشق رسول بھی چھیننا چاہتے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی گروہ، سیاسی پارٹی یا عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، مگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں پرویز مشرف، سلمان تاثیر اور عاصمہ جہانگیر کی طرح ایک دوسرے کے مخالف ہو کر بھی ایک ہی لائن میں کھڑے تھے۔ یہ موضوع تو امت میں 1400 سال تک کبھی زیر بحث نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کے لیے اپنے ماں باپ، اولاد، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دیگر تمام رشتوں سے زیادہ محترم، معزز اور عزیز ہے۔ مسلمان اپنے باپ کی گستاخی معاف کر دیتا، ماں کی بے حرمتی پر کمزور ہونے کی وجہ سے چپ ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جانب غلط اشارہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دور میں یہ موضوع ٹی وی ٹاک شوز کی زینت بننے لگا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک وقت تھا۔ پرویز مشرف سے پہلے ناکوں اور پولیس کی چیک پوسٹوں پر ایسے افراد کو روک کر پوچھا جاتا تھا جن کا حلیہ غنڈوں اور بدماشوں والا ہوتا تھا، لیکن اس دور میں ان پوسٹوں اور ناکوں پر ایسے افراد کو تذلیل کا نشانہ بنایا جانے لگا جن کے ماتھے پر محراب، سروں پر امامہ، چہرہ داڑھی سے آراستہ اور شلوار اتباع رسول سنت میں ٹخنوں سے اونچی ہوتی۔ اسی دور میں آئین پاکستان کے تحت اقلیت قرار دیے جانے والے قادیانیوں کے بارے میں بھی مین سٹریم میڈیا پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ پورے ملک میں ہر وہ شخص جو اسلام، مسلمان اور نظریہ پاکستان کا تمسخر اڑانا چاہتا، اسے کھلی چھوٹ تھی۔ اس پژمردگی، مایوسی اور بے زبانی کے عالم میں ایک شعلہ جوالہ کی صورت ایک آواز گونجی، ایک نعرہ مستانہ کہ جس کی گونج میں ہر وہ دل جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹمٹماتی سی لو بھی زندہ تھی، پروانہ وار اس کے گرد جمع ہونے لگا۔ اقبال کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہ مرد قلندر بالکل ویسی ہی کیفیت دلوں میں پیدا کرنے میں کامیاب ہوا جیسے اقبال نے اپنے بارے میں اپنی نظم شکر و شکایت میں لکھی۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا سے سمرقند۔ کون تھا جس کو اس عالم پژمردگی و مایوسی میں علامہ خادم حسین رضوی کی آواز نے حوصلہ نہ دیا ہو؟ یوں لگتا تھا جیسے جنگل کے پرہول سناٹے میں کوئی زیغم کچھار سے نکل آیا ہو، اور اس کے پرزور نعرے نے جہاں دلوں میں ولولہ پیدا کیا،
وہیں میں نے مدتوں بعد ہر گستاخ رسول اور ملحد کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، جن کی زبانیں مشرف دور میں گز گز لمبی ہو گئی تھیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے چہرے کے جلال سے کانپتے تھے۔ اسلام سے اناد، مسلمانوں کی تہذیب سے نفرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو زیر بحث لانے کی آرزو رکھنے والے مشرف دور کے بعد بھی بے لگام رہے۔ اس زہرناک درخت کی آبیاری زرداری اور نواز شریف کے دور میں بھی ہوئی اور عمران خان کے عہد میں بھی یہ پھلتا پھولتا رہا۔ نواز شریف نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکانے کا طوق اپنے گلے میں پہنا تو عمران خان نے اس ملونہ آسیہ مسیح کو پروٹوکول دیا، جس کی جسارت فرانس کے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئی تھی کہ آج پیرس کی جس عمارت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے لٹکائے گئے تھے، اس عمارت پر کئی سال آسیہ مسیح کی تصویر لٹکتی رہی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ مغرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو کتنی عزت دیتا ہے۔ لیکن گزشتہ 10 سالہ عہد اگر کسی فرد کی جدوجہد سے عبارت تھا، کسی مرد حر کی مردانہ وار آواز سے گونجتا اور زندہ ہوتا تھا، اور کسی عشق رسول میں ڈوبے شخص کے جذبے سے توانائی لیتا تھا، تو وہ صرف اور صرف علامہ خادم حسین رضوی کی ذات تھی۔ اور ان کے بعد شاید اب کوئی بھی نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کی گرمی شوق سے لوگوں کے دل زندہ ہوں۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلائے ہائے علماء بت قدائے صفات میں۔ مفسرین و مفتیان تو بہت سے آئے اور آج بھی ہیں، مقررین بھی بے شمار آئے اور آج بھی شعلہ بیانی دکھا رہے ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدی خواں اس قوم میں مدتوں بعد ہی پیدا ہوا تھا۔ وہ جرری جس نے اقبال کے اس مصرے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا حق ادا کرتے ہوئے خانقاہوں اور مزاروں سے لپٹے ہوئے لاتعداد انسانوں کو وقت کی کربلا میں سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں لا کھڑا کیا تھا، جس کی گرمی گفتار دلوں کو جوش دلاتی تھی، کمزور دلوں کو توانا اور مضبوط دلوں کو شیر کرتی تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گاتا شخص نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایز سوئے قطار میں قسطم ناکائے بے زمام را، میں کہاں اور نغمہ کہاں، میری شاعری تو ایک بہانہ ہے، میں تو ایک بے لگام اونٹنی مسلم قوم کو قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی بنائی گئی قطار میں آج بے شمار فرزانے و پروانے موجود ہیں، جنہیں شمع رسالت کی لو پر جان دینے کا جذبہ انہوں نے دیا ہے، لیکن ان کے رخصت ہو جانے کے بعد دل پر وہی کیفیت طاری ہے جو اقبال نے وقت رخصت اپنے بارے میں کہا تھا۔ وہ پہلے والا دور آئے گا کہ نہیں، حجاز کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی یا نہیں، اس فقیر کا آخری وقت آ گیا ہے، کوئی دوسرا دانائے راز آئے گا کہ نہیں، اپنی سالم پیری میں مجھے تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔